اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم 189 سے 195 تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تجھ سے نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقرر اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ تجھ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے بارے میں اب آپ لوگ ایک بات سن لیں کہ اس کے بارے میں دو مختلف مفسرین کا اپنا اپنا خیال ہے۔ تو اب آپ لوگ غور سے سنیے کہ جب میں آپ سے کہتی ہوں نا غور سے سنیں، کہ جب دو مفسرین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ بھی کانسنٹریٹ ہو کے سنیں اور اپنے نوٹس میں لکھا کریں تاکہ آپ بھی کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے ایک جو زیادہ تر مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں یسألونک عن الأحلة، احلہ جو ہے ہلال، چاند کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاند کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سمجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے حج اور مقرر اوقات ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرے مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوال کہ ان کے لیے غیر ضروری ہے کہ چاند کیوں، لوگ پوچھیں گے چاند کیوں بڑھتا ہے کیوں گھٹتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہل کے ساتھ جمع میں آتے نا اہلہ، تو وہ جو ہے سمجھ لیجئے وہ مہینے کے لیے بات ہوتی جاتی ہے، جسے باریک چاند کو ہلال کہتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ ذکر ہے، جیسے باریک چاند کو ہلال کہتے ہیں، تو پھر جو ہے جب اس کو جمع میں اہلہ بولتے ہیں تو وہ مہینے کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ بات کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو دونوں کی باتیں بتاؤں گی، چاند کے حساب سے بھی آپ کو بتا دوں گی، اور جب مہینے کے لیے بولا جاتا ہے میں اس کی بھی تفسیر آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ تجھ سے نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ لوگوں کے لیے اور حج کے مقرر اوقات ہیں۔ تو اب چاند جیسے میں نے آپ کو بتایا جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور جو فل مون ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، ہے نا، اس کو بدر کہتے ہیں فل مون کو۔ تو چاند کے آپ سب دیکھتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینے کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، اور سورج بھی جیسے سورج سے ہم دنیا کے کاموں کا مہینے اور سال بناتے ہیں، اسی طرح چاند کے بھی گھٹنے بڑھنے سے ایک پورا مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو چاند سے زیادہ تر اب ہم اگر دیکھیں گے اولڈ ٹائم میں، تو دیکھیں جو گاؤں ادھر ادھر رہتے تھے جن کے پاس سورج کے مہینے نہیں، تو وہ چاند سے ہی اپنے مہینوں کا ترتیب دیتے تھے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو اسلامک احکام ہیں تو اس میں زیادہ تر چاند کا استعمال ہوا ہے، جیسے رمضان ہے، حرمت کے مہینے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، اور جو ہے عدت ہے، طلاق ہے، تو یہ تمام چیزوں میں نا ہم چاند کو فالو کرتے ہیں، اور چاند کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ہم گاڑی میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سمندر میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، شہر کے کسی کونے سے، گاؤں والے یہ لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کیلنڈر کی طرح ہے جو ہمیں ایک طریقے کی آسانی دے دیتا ہے، اور اس سے پھر ہم اپنے جو اسلامک مہینے چاہے رمضان آ رہا ہے یا حج کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس سے تعین کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ چاند کے حوالے سے نا دور جاہلت میں بھی چاند کے مطابق ہم بہت دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی بہت زیادہ تھی نا،
اور اس کے گھٹنے جب وہ کم ہوتا تھا یا وہ زیادہ ہوتا تھا تو بہت لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو چاند گرہن پر آپ سنتے ہی ہوں گے کہ پریگننٹ وومن کو عورت سے کہتے ہیں کہ تم چھری کا استعمال نہ کرنا بچوں پہ، ورنہ کوئی کٹ کا نشان آ جائے گا، کان میں ناک میں کٹ کا نشان ہو، تو آج بھی یہ توہم پرستی موجود ہے۔ تو اور جو ہے، اور جس طریقے سے ان تمام بدشگونیوں کو دور کیا گیا کہ چاند بھی جو ہے وہ صرف اللہ کا ہی حکم سے ہوتا ہے، چاند کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے گھٹنے بڑھنے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ ایک اوقات ہیں، یہ ایک جیسے مہینے کے بارے میں ہمیں بتاتے تو یہ ایک اوقات ہیں۔ تو یہ تو تھی چاند کے بارے میں، جن مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں چاند کا ذکر ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں آہلہ ہلال جو ہوتا ہے وہ سنگولر آئے تو چاند ہے، اگر جمع میں پلورل آ جائے تو وہ حرمت والے مہینے کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ سوال کیوں پوچھا گیا یہ چاند کے بارے میں، یا حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کیوں کیا گیا ہے نا؟ تو سوال کی وجہ یہ بنی کہ احکامات آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ایک کے بعد ایک احکام آ رہے ہیں، تو ان کو اب جو ہے حج کے، ابھی رمضان کے بھی جیسے احکامات آ گئے، اور اب مسلمانوں کے اندر جو ہے نا حج کی خواہشیں پیدا ہو گئی ہے نا، حج کرنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی محبت تھی حرم سے، خانہ کعبہ سے، تو وہ لوگ اپنے وہ رہنے والے بھی وہیں کے تھے ہے نا، جو مسلمان تھے اس جگہ کے ہی تھے، تو ان کو بہت ہی زیادہ بھی محبت تھی، اور ان کو وہاں سے آپ کو پتہ ہے نکال بھی دیا گیا تھا اور جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو کیونکہ اب مسلمانوں کی جو ہے نا وہ طاقت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، اور ان کی ایک ریاست، ایک گورنمنٹ بھی مدینے میں بن چکی تھی، تو حرمت کے مہینے ہمیشہ سے تھے، آپ کو پتہ ہے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ ہمیشہ سے آئے ہیں۔ تو اور یہ حج وغیرہ وغیرہ کے لیے بھی تھا، آپ کو پتہ ہے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو رجب جو ہوتا ہے زیادہ تر انہوں نے عمرہ کے لیے رکھا تھا، اور حج کے لیے انہوں نے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم رکھا تھا، تاکہ لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں تو آرام سے اتنا لمبا سفر طے کر کے اور لمبا سفر طے کر کے واپس چل جائیں۔ تو ان مہینوں کی ہمیشہ سے حرمت تھی، تو ان مہینوں میں کوئی جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا اسٹاپ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی لوگ اطمینان سے آئیں اور اطمینان سے لوٹ جائیں، تو یہ حفاظت میں آئیں اور حفاظت سے جائیں۔ تو ان کے جو ہے قبائلی جو ہوتے تھے تاکہ اس میں بتائے گئے نا، کہہ دو کہ لوگوں کے لیے اور حج کے مقرر اوقات ہیں، تاکہ جو وہاں کے جو قبائلی لوگ تھے وہ ان مہینوں میں جنگ جدال سے سٹاپ ہو جائیں، تو ان کے لیے بھی حج کا مہینے جو آتے تھے وہ ایک رحمت بن کے آتے تھے قبائلی، ان کے جو وہاں کے قبائل کے لوگوں کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، حج اور عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی تھی، اور اس میں لوگ آرام سے تجارت کرتے تھے، کیونکہ حج کے موقع پہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو پھر وہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے، اور پیسفلی جو ہیں وہ لوگ اپنے سامان لے کے آتے تھے، کوئی ان کو لٹیرے ڈاکو کوئی نہیں لوٹتے تھے ہر حرمت والے مہینے میں۔ تو اہل عرب کے لیے ایک رحمت کے مہینے ہوتے تھے یہ، تو مسلمانوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حج کی خواہش ہوئی، کیونکہ اب آپ کو پتہ تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا، ہے نا، ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر اب مسلمان اگر جاتے ہیں مکے میں جاتے ہیں تو قریش کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا، اور یہ حرمت والے مہینے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جمع میں وہ کہہ رہے ہیں مفسرین، یہ حرمت کے مہینوں کا سوال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم حج پہ جاتے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں، اگر قریش لوگوں نے ہم مسلمانوں کو دیکھ کے تلوار اٹھا لی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں اب یہ جواب بتایا جا رہا، تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ جو ہے اب ان کو یہ جو دوسرے مفسرینوں کا جو خیال ہے ان کے خیال کے مطابق یہ حرمت کے مہینے کی بات کر رہے ہیں، تو اب وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تھے نا اپنے مسلمان، یہ بڑے منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کو بہت اچھے سے جواب مسلمانوں کو دینا آتا ہے، تو وہ جو ہیں دے سکتے تھے جواب، مگر جو ہے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ دیکھیں ان کا جذبہ کتنا تھا، مسلمانوں کا جذبہ کوئی کم نہیں تھا، وہ دینا چاہتے تو ایسے آرام سے جواب دے دیتے، اور جو ہے مگر آگے کی کیا بات تھی کہ اللہ نے کہا، کیونکہ اس میں اللہ کی حدیں، اللہ ان کو کچھ مسلمانوں کو تمیز، تہذیب، ادب سکھانا چاہتا تھا، تو نہیں یہ نیکی کہ گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، اب بات اس سے آگے چل رہی ہے، ٹھیک؟ تو اب حج کے ذکر کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک بدعت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ حرم، جب وہ احرام پہن لیتے تھے نا، یہ جو مشرکین تھے، جب وہ احرام پہن لیتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ ان کا بس ایک نیکی کا تصور ہوتا تھا کہ ہم جس دروازے سے جائیں گے تو واپس اس سے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو کسی کام کے لیے اگر جیسے احرام پہن کے نکلنا، وہ ان کو ایک نیکی کا تصور جو سمجھتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ان کو کسی کام کے لیے واپس آنا پڑتا، جیسے اب ہم گئے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ گئے ہیں احرام پہن کے، بالفرض ہم نکلیں، اب آل آف اے سڈن یاد آتا ہے ارے وہ ہم نے پاسپورٹ تو اٹھایا نہیں، اب دوبارہ سے جب ہم کو گھر میں آنا پڑے گا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس انٹر جو مین ڈور سے نکلے تھے نا، وہ اس ڈور سے نہیں آتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے، تو اس بدعت کو اللہ نے مینشن کیا ہے، تو وہ کیوں کہتے تھے کہ ان کا یہ تصور تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ گار تھے، ہم نے گناہوں سے یہ دروازے کو کراس کیا ہے، ٹھیک ہے، دروازے کو پار کیا، تو اس لیے ہم اسی گناہوں سے اس دروازے میں نہیں آئیں گے، وہ ان کو یہ بہت بےدبی لگتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، پیچھے کے دروازے سے یا دیوار پھلانگ کے وہ آیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک وہم تھا، یہ ان کے اوہام تھے، اور وہ کعبہ کو، آپ کو یہ پتہ ہے نا، وہ کعبہ کا بھی کتنی بدعات آ گئی تھی، وہ کعبہ کو بھی ننگا طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہا، کب کہا کہ تم ایسا کرو، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ ان کی بدعت بتائی جا رہی ہے، حالانکہ دیکھیے ان کی نیت بہت اچھی تھی، ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ سامنے سے نہ آئیں، پیچھے سے آ جائیں، بھئی ان کی مرضی، وہ کہیں سے، لیکن اللہ نے جب اللہ کی دین کی کوئی بات آ جاتی ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا، تم ایسے نہیں آ سکتے، تو جیسے ہم نے یہ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ اور نہیں یہ نیکی کے گھروں میں آؤ پچھواڑے سے، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازے سے، تو جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تم مشرق کی طرف منہ پھیل لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ بھی ایک نیکی ہے، مگر صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم، تو اسی طرح یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہاں تو وہاں تو چلو پھر بھی ایک نیکی تھی نا کہ چلو ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ تو ایک نیکی تھی، مگر یہ نیکی تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ کون سا طریقہ ہے دور جاہلت کا ہے کہ تم جس دروازے سے نکلو گے کہ واپس نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو نہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پچھواڑے سے، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور گھروں میں آؤ اس کے دروازے سے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے کے دروازے سے داخل ہو، تقوی اللہ کی حدود کی پابندی کرنے کا نام ہے، ہر امت میں ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھیں کہ پہلے دین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ دین کے جو احکام ہیں، وہ احکام کے جو وہ ہوتے ہیں فرائض، اس کے جو ہوتے ہیں وہ سلولی کیا ہوتا ہے، بدعات میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اہل عرب کے یہاں بھی یہی ہوا، وہ لوگ جہالت کے زمانے میں حج کرنے آتے تھے، مگر ان کی جو روح تھی وہ خالی تھی، اور وہ یہ کیا بدعات میں یہ لوگ کھو چکے تھے، تو اس لیے اب ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے تقوی اختیار کرو، گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ، فلاح کیسے پائیں گے، فلاح اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کو ملے گی نا، تو ہم نے دیکھا کہ ان آیت میں پہلے ہی جیسے نا
ان آیت میں پہلی جیسے ہم نے روزے کا ذکر پڑھا تھا جس میں دیکھیں تقوی کا ذکر آیا تھا، ہے نا؟ تو اس دنیا میں ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ آلموسٹ ہر آیت میں آپ دیکھیے تقریباً تقوی کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان کی کامیابی اور نیک اگر ہم بننا ہے تو صرف اللہ کے تقوی سے ہی ہوگا، تو اس کی زندگی میں تقوی آ جائے، ہے نا؟ جب تک اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی ہم نہیں چھوڑیں گے اور جائز اور مطلب جو ہوتے ہیں حرام کو نہیں چھوڑیں گے، ناجائز اور حرام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جو چیزیں اللہ کی پسند کی ہیں ان کو ہم نے لینا ہے، اور اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح و کامیابی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں تقوی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہر کام کو صحیح طریقے سے کرو، اپنی مرضی کی منمانی مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ جو کام کرنا ہے اپنا، جو اللہ تمہیں جس طرح سمجھاتا ہے اس طریقے سے کرو، اپنا تمہارا دل چاہ رہا ہے آگے سے آ رہے پیچھے سے آ رہے ایسے کام نہیں کرو۔ تو اب یہاں پہ یہی ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل جو حج کی روح ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو قرآن جو ان بدعات داخل ہو چکی تھی نا، ان بدعات کو اور ان کے اندر جو وہم پیدا ہو گیا تھا ان کی حقیقت ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ غیر جو رسم و رواج تم نے اپنا لیے ہیں، حج کا حصہ بنا لیا ہے، ان احکامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے نا۔ اس سے پتہ چلا نا کہ مشرک بھی حج کرا تو نماز بھی وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بدعات آ گئی تھی، انہوں نے اپنی اپنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو جو قوم اپنے رسول اور شریعت کو چھوڑ دیتی ہے نا، کیا ہوتا ہے پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو اسپیس آتا ہے وہ بدعات لے لیتی ہیں، تو بدعت عام ہو گئی، وہ دین بن جاتی، اتنی فیمس ہو جاتی کہ لوگ سمجھتے ہیں نئے آنے والے کہ یہ دین کا ہی حصہ ہے۔ اور سنت کیا ہوتا ہے، اس سے جب بدعت آ جاتی ہے تو لوگ سنتی کو ہی اگنور کر دیتے ہیں، سنت بالکل اجنبی سی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی دیکھیے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا سمجھنا کتنا ان نون ہو گیا نا، اور جو ہے اس کو صرف ہم نے ایک ثواب کی کتاب سمجھ لی، بنا کے رکھ لی ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ہر کام کو ہمیں اس کے سنت کے مطابق کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صحیح طریقہ بتایا، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ تو اب اگر جیسے ہم دیکھیں اس بات سے، دیکھیں یہ اچھی طریقے سے اس کو سبق آپ سمجھ لیجئے کہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل، کوئی آپ کو تصدیق، تائید قرآن اور سنت میں اگر ہمیں نہیں ملتی نا، تو ہمیں اسے دل میں، ہمیں اپنے دل سے اس کو عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، اور شریعت بھی نہیں بنانا چاہیے، لا بھی داخل ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اوپر لازم کر لینا گناہ ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو ہم اس کو دین سمجھ کے کہیں، اسی کو جو ہے بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہماری اچھے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر لی کہ اصل نیکی کیا ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہے، اس کی جو وہ بات کہتا ہے ہمیں وہ ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس نے جن باتوں کو منع کیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور نیکی جو اللہ چاہتے ہیں ہمیں وہی کرنا، اور کیسے طریقے سے کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ یہی انسان کی عمل اور زندگی کے اچھے برے ہونے کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اور پھر اگر ہم ایسی ہی نیکی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے اور رسول نے وہ طریقہ بتائے، تو پھر ہم کامیاب ہوئیں گے، یہ ہماری کامیابی کی ایک ضمانت ہوگی۔ تو یہ آیت ہمیں اچھے سے یاد دلاتی ہے کہ اگر دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اچھے کام کرنا ہے، اور ہمیں دین کے معاملے میں اچھے کام کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسا کیا۔ فار ایگزامپل نماز پڑھنا اچھا کام ہے، اب ہم اپنی مرضی سے فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، ظہر کی 2 پڑھ لیں، اپنی مرضی، 2 کی جگہ 3 سجدے کر دیں کہ بھائی اللہ کو سجدے کر رہی ہوں، کتنا نیکی ہے، سجدہ تو بڑی نیکی، چلو میں 3 کر لیتی ہوں، چلو میں 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیتی ہوں۔ اپنی مرضی ٹھوس لی ہم نے،
عبادت کے معاملے میں تو یہ عبادت بالکل ریجیکٹ ہوگی، اس لیے کہ نیک کام ہمیں اللہ کے رسول کے مطابق کرنا ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اب آیت نمبر 190، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین کا جو ہے خانہ کعبہ پہ کنٹرول تھا، آپ سب جانتے ہیں، اور ان کو یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ یہ اب خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا تھا، اور وہ اپنا ضرور مسلمان ضرور آئیں گے اور ضرور یہ خانہ کعبہ کو لینے کی کوشش کریں گے اور اپنا حق لیں گے۔ تو ایسی حالت میں اب یہ ایک ایمرجنسی والی بات ہو گئی ہے، ان کو ایک ڈر بیٹھ گیا کہ اب تو جنگ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا کیا ہوا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو حرم اور شہر حرم کے پھر اب اس میں وہ بتائے جا رہے ہیں، رسپیکٹ بتائی جا رہی ہے، اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، ضروری ہدایت دی جا رہی ہے، کیونکہ سارے عرب میں حرمت والے مہینے سبھی کے لیے تھے، ان کا رسپیکٹ ہر ایک کے لیے آتا، اور مسلمانوں کو خاص ان کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ دیکھو کہ پہلی بات تو دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوا گھر تھا، یہ ہے نا، اور یہ جو ہے اصل میں وارث کون ہے اس کے، بنی اسماعیل ہی تھے، تو اب ان کا یہ حق تھا اور ان کو لینا تھا۔ تو اب ان کو جو اللہ کی طرف سے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب تم جاؤ گے تو کن احتیاط تم نے کرنا ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں لڑو، اور ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب تم جا رہے ہو حرم کو فتح کرنے کے لیے یا جانے کے لیے یا عمرہ حج کرنے کے لیے، اگر وہ تمہاری راہ میں آئیں، جب تک وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تم بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں اس بات میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو تاکید کریں، جب تک وہ لڑائی شروع نہ کریں تم اپنا ہاتھ نہ اٹھانا، یہ تمہیں یاد رکھنا ہے۔ اور تم حج کرنے تو جاؤ، عمرہ کرنے اگر جانا جاؤ، پر امن طریقے سے جانا۔ حج اور عمرہ کی عبادت کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے، سب کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے نا، اور یہ اس کی دعوت دی ہے، اور یہ قانون تھا کہ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا تھا نا تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں۔ اب حالانکہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں روکا تھا، یہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، اگر کوئی آنا چاہتا تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے حرمت والے مہینوں میں رکیں گے تو اس میں قتل، اور اگر کوئی اس طریقے سے حرمت والے مہینے میں آتا ہے، کوئی ان کا راستہ روکتا ہے، اس کے لیے حرمت والے مہینے میں بھی آئیں گے تو ان کا قتل نہیں ہوگا، یہ بالکل کلیئر باتیں تھی۔ تو اب اگر تم حج پر جاتے ہو اور اگر یہ تمہارا راستہ روکتے ہیں، یعنی کہ مشرکین مکہ، تو تلوار اٹھاتے ہیں، تو تم بھی اپنا حق، تم بھی اس کو حق کو تم بھی اٹھا لو، ہے نا، تم بھی اپنی تلوار کو اٹھاؤ اور لڑو، مگر اللہ زیادتی مت کرنا، اپنی حدود میں رہنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ اگر تم جاتے بھی ہو اس زمانے میں حرمت والے مہینے بھی ہیں، تو تم نے جب تک وہ نہ اٹھائیں تم اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے تلوار نہ اٹھانا، کیونکہ ایسے نازک موقع پہ دیکھیے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہیں ماننے میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا، تو وہ اللہ کی حدود میں رہتا ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا وہ حدود میں رہتا ہے، زیادتی نہیں کرتا۔ تو مسلمان کا ان کا مقصد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنا غصہ اتارنے کے لیے تم نہیں جا رہے ہو، جو اب تم مکہ جا رہے ہو تو اب تم جو ہو غصہ اتارنے یا جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو نکالا تھا، ان پہ ظلم کیا تھا، ان کو روکا تھا، تو ان کے جذبات جو تھے، ان کے اندر کی جو ہوتا ہے نا بدلہ لینے کی جو ایک انسان کے اندر ہے، تو وہ ان سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے، تو لہٰذا اپنی اخلاق اور حدود کو قائم رکھنا۔ اگر زیادتی کرو گے تو اللہ کے نزدیک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والے کو، تو تم لہٰذا جو اللہ کہہ رہا ہے
اسی کی طرح جب تک وہ نہ اٹھائیں تم نہ اٹھانا۔ تو حالانکہ دیکھیے مسلمانوں نے آخر کیوں مکے میں چاہتے تو جب مکے میں رہ رہے تھے مسلمان، کتنا ان کا ایمان اسٹرانگ تھا، وہ چاہتے تو لڑائی جھگڑا کرتے، جہاد کرتے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی ٹریننگ کرنا چاہتا تھا، ان کے جذبات کے ساتھ ان کو صبر بھی، ان کے پاس ایموشنلز تھے، وہ چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان حالانکہ وہ اتنا جذبہ تھا کہ وہ مکے کے بتوں کو نکال کے پھینک دیتے ہیں نا، اور شہید ہو جاتے، جنت میں چلے جاتے، مگر اصل جو نبی کا آنے کا مقصد تھا نا، پھر دیکھیں وہ رہ جاتا نا۔ اسلام کو تو دنیا میں پھیلنا تھا، اس لیے ان کو صبر چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ دیکھیے طاقت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ طاقت بہت ضروری، یہ نہیں کہ ہم اٹھے اور لڑنے چلے گئے۔ اسلام میں صرف اور صرف جنگ، صرف دیکھیے دین اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور کمزور جو ہوتے ہیں نا جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، انسانوں کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جنگ اللہ نے حکم دیا ہے۔ صرف یہ سلیکٹڈ چیزوں کے لیے، جب لوگ پریشان ہوں یا دین پہ کوئی ایسی بات آ جائے یا ملک کے لیے آ جائے، لیکن اس میں بھی اللہ نے حدود رکھے ہیں کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، درختوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے تم سے۔ اب یہاں پہ پھر بھی وہی ہے کہ تم لڑو، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تبھی لڑو، ورنہ تم زیادتی مت کرنا، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہے 191 آیت، اور انہوں نے جس جگہ پاؤ، اور انہیں جس جگہ پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی انہیں نکال دو۔ اب دیکھیے منکرین حق کے لیے، جو یہ انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو کتنا ظلم کر کے مکے سے نکالا تھا، ایسے منکرین حق کے لیے جب رسول آ جاتے ہیں، وہ سزا اللہ کی طرف سے ان کی سزا آتی ہے۔ رسول جو ہیں منکرین کے لیے سزا اللہ دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ کے رسول ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، وہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ الگ ہو جاتے تھے، جو برے ہوتے تھے ان کے اوپر عذاب آتا تھا، یہ اس دور میں تھا۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں سزا کا طریقہ جنگ اور جدال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول آ چکے ہیں، اور اس کا جو انکار کیا ہے منکرین نے، اور مسلمانوں پہ ظلم کر کے جو ان کو مکے سے نکال دیا تھا نا، لہٰذا اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ان پر اب عذاب آئے گا، اور جنگ کی صورت میں آئے گا۔ تو اس لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور انہیں جس جگہ پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہیں تم کو نکالا تم بھی ان کو نکال دو۔ تو حج تم پر فرض ہو گیا ہے مومنوں، اور ملت ابراہیم کا اصل حقدار کون ہے؟ مسلمان ہیں، انہوں نے ہی خانہ کعبہ بنایا، تو مسلمان ہی حق ہے۔ اگر وہ تمہیں روکتے ہیں حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، اگر وہ تمہیں روکیں تو تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے، اور وہ حدود حرم میں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا پکڑ کے، اب تم بھی جو ہے ان کو وہاں سے نکال دو۔ اور جو ہے آگے کیا، اور فتنہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو فتنہ ہے، حالانکہ حدود حرم اور حرم میں جنگ کرنا آپ کو پتہ ہے بہت بری چیز ہے نا، اس کا ایک رسپیکٹ ہے، مگر جس گھر میں اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جائے، اور صرف وجہ کیا ہے ظلم کی؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو ایمان کیوں لاتے ہیں؟ تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے، تو اس فتنے کو ختم کر دو۔ تو فتنہ مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی کہ ایک اللہ کو ماننے نہیں دینا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ نے کہا اس سے بہتر ہے ایسے لوگوں کو ختم کر دینا، وہ بہتر ہے نہ کہ یہ فتنہ برپا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتنے کو سمجھ جائیے، دیکھیے کہ دین پہ عمل نہ کرنا نا، فتنہ جیسے کفر ہے، یہ فتنہ جو ہے نا کفر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھیے کیوں پیدا کیا، اسی لیے پیدا کیا ہے نا کہ وہ اس کی عبادت کریں، بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی اسی پرپس کو ہی روک لے
ہم کو سب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی آ جائے کہ نہیں تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو اس کو فتنہ بولتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، مسلمانوں پہ ظلم ہو جائے، تو مشرکین مکہ اپنے ایسے حالات پیدا کر رہے تھے کہ دین پر چلنا مشکل کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں مکے کا دور کیسا تھا، کفر پہ چلنا آسان کر دیا، یہ برائی بہت مطلب یہ کفر پہ چلنا آسان اور دین پہ چلنا مشکل کر دیا۔ تو مسلمان قتل و غارت کو حالانکہ پسند نہیں کرتا، مسلمان لوگوں کی جان لینا اس کو ناحق بالکل پسند نہیں ہے اسلام میں، لیکن تمہیں اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اچھا لگے یا نہیں لگے اب تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں بعض نیکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، دل کو بھی اچھی نہیں لگتی، اب کسی کا قتل کر دینا ہمارے دل تیار نہیں ہوتا، مگر اب اللہ نے کہا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے، چاہے ہم پسند کریں چاہے نہ کریں، مگر اب قتل کرنا ہے کیونکہ فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی اس فتنے میں آ کر دیکھیے، اگر اپنا دین اسلام چھوڑ بیٹھتا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر جہنم میں وہ چلا جاتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا نا۔ تو لہٰذا اس فتنے کو ختم کے لیے انہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے فتنہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ نہ لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو انہیں مارو، کافروں کی سزا یہی ہے۔ تو پھر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے اپنا تم نے اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تو یاد رکھو جب تک کہ وہ خود سے لڑائی جھگڑا نہ شروع کریں تم اپنی تلواریں مت اٹھانا۔ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ احکام کسی ایک پرسن کو نہیں دیا جا رہا ہے نا، یہ ایک پوری جو ایک انتظام ہوتا ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ان کے کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پرسن ٹو پرسن جا کے مار دیں گے، یہ ایک گورنمنٹ کا لا ہوتا ہے، لا کے تحت ایک آرمی ہوتی ہے، سارے کام پھر انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک مکمل جماعت، ایک حکومت کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ مسجد الحرام بہت حرمت والی جگہ، اگر ہر کوئی آ کے ماننے لگے تو وہاں تو دیکھیں ایک فساد ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک مسجد جو ہے وہ ایک ریسپیکٹ فل جگہ ہے نا، تو تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور تم کو ایسی حرکت تبھی کرنا جب وہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں تو تم بھی ان کے مقابلے میں آ جاؤ۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو اسلام کا مقصد ہے نا کہ فتنہ ختم کرنے کا، وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سے دنگا فساد ہونا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ پرپس ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے اور ان سے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ نہ لڑے، پھر اگر تم سے لڑے تو انہیں مارو، کافروں کی سزا یہی ہے۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے کافروں کی یہی سزا ہے، ایسا ہی انجام ہوتا ہے کافروں کا، ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے مجرموں کا، تو لہٰذا ان کو وہیں پہ ختم کر دو۔ اب آیت نمبر 192، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو مشرکین مکہ ہیں اگر ایمان لے آتے ہیں اور جو ہے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فتنہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور جو ہے اپنے کفر کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ان کو پھر درگزر کرو، معاف کرو اگر وہ باز آ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں جو کہا گیا ہے نا کہ باز آ جاتے ہیں، باز آ جانے کے لیے یہ بھی بات ہے کہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان پھر مہلت بھی دیتے ہیں نا ان کو باز آنے کی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا تھا، ان پہ ظلم کر رہے تھے، عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، اگر وہ باز آ جائیں گے تو مسلمان بھی ان کو مہلت دیں گے، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی غفور و رحیم ہے۔ اب آیت نمبر 193، اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہی
ہی کے لیے دین ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پہ زیادتی نہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ بہت بری چیز ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت سے جو روکے۔ تو کفار جو قریش تھے، جنگ اس وقت تک جاری رہ رہے تھے جب تک کہ حرم سے فتنہ نہ ختم ہو جائے، یعنی کہ کفار مکہ سے جنگ اس وقت تک تم جاری رکھو کہ جب تک حرم سے فتنہ، یعنی کہ شرک، بدعات اور جو بھی اللہ کے لیے وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت سے جو روکتے تھے، وہ ظلم کو جب تک ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک تم نے لڑائی اپنا جہاد جاری رکھنا ہے۔ حرم سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اللہ کے دین کے سوائے کوئی دین وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گھر صرف کس کا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم کی دعا اور اللہ کے وعدے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور کفار ان کو پسند کریں یا نہ کریں، اب یہ دین غالب ہو کے رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کا دین ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کوئی کسی پر زیادتی نہیں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول آ چکے ہیں، حجت تمام، پورا انہوں نے میسیج پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ نے یہ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی دو دین خانہ کعبہ میں، مکہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیں، یہ لوگ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی، اور کفر اور شرک پر جو رہے گا، جو ظالم رہے گا، تو پھر جو ہے انہی کے لیے جو ہے وہ سزا رہے گی۔ یہاں پہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، یعنی کہ جو قتال کا مقصد بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ جو قتال ہے اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں قتال اس لیے نہیں کرنا کہ تم کفار کا خون بہاؤ، یعنی کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تم اپنا بدلہ لینے کے لیے کفار کا خون نہیں بہانا، بلکہ اصل پرپس کو ختم کرنا، یعنی کہ فتنہ جو ظلم و زیادتی شرک ہے اس کو ختم کرنا ہے، جس سے فساد بڑھ رہا ہے تو فتنے کو تم نے ختم کرنا ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم کسی سے پرسنل بدلہ نہیں لیتے، جو ہوتا ہے مقصد، اس مقصد کے لیے مسلمان فائٹ کرتے ہیں۔ تو تم قتال کرو، دین پورے کا پورا ہو جائے، اللہ کا پورا نظام آ جائے، پورا طریقہ زندگی، چاہے ہمارے کاروبار ہو، معاملات ہو، معاشیت ہو، عدالت ہو، عبادت ہو، ہر چیز میں جو ہے دین اسلام آ جائے۔ اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ پھر زیادتی ان سے نہیں کرو۔ اب آیت نمبر 194، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ادب رکھنے والے بدلہ ہے، بدلہ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پہ زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ پھر وہی حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی ہے، محترم مہینے حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی چلے آ رہے تھے یہ حرمت والے مہینے، ہے نا۔ میں پھر سے بول دیتی ہوں، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ رسپیکٹ آج بھی ہم کو ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے آج کے دنوں میں بھی۔ ایک حرمت والے مہینے، تو اہل مکہ اپنے آپ کو جو دینی ابراہیم کہتے تھے نا، نماز، روزہ، حج سب کرتے تھے، دین میں بدعات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے یہ ساری عبادات کرتے تھے مگر انہوں نے اپنے سے بدعات جاری کر لی تھی۔ تو حرمت والے مہینے، یہ جو 4 محترم مہینے ہمیشہ سے تھے، تو اب مسلمان سمجھے کہ بھائی شاید یہ بھی کوئی بدعت ہے نا، ان لوگوں کے ذہن میں آئے کہ شاید اب یہ بھی کوئی ایک بدعت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، آج بھی ہیں، اور ان کا احترام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جس طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے پڑھ کے آئے تھے نا کہ صفا اور مروہ کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے بت رکھے تھے تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ پتہ نہیں وہاں کا صفا مروہ میں وہاں صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ نہیں اس میں آپ کریں۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی دی اور کہا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، یہ حج کے مہینے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ تو ان مہینوں میں اے مسلمانوں تم جنگ نہ کرنا مگر
اگر وہ لوگ ہی کھڑے ہو جائیں جنگ کے لیے، زیادتی کے لیے، اور تو تم اپنا پروٹیکشن، اپنا سیلف ڈیفenس کرنا، چاہے جان، مال، عزت، جو چیزوں کو یہ پامال جو کرتے ہیں اس کا بدلہ تم لے لینا۔ تو مگر یاد رکھو کہ جنگ کی حالت میں اللہ کا تقوی نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی یاد دلایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں میں۔ تو جب جنگ اور جدال میں ہو تو تم زیادتی نہیں کر بیٹھنا، اپنا بدلہ لینے نہیں بیٹھنا، اللہ کا تقوی یاد رکھنا۔ تمہاری مدد تبھی ہوگی جب تمہارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی حدود کو، اس کے لاز کو فالو کرتے ہیں۔ اب 195 یہ آخری آیت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جہاد کے ساتھ ساتھ نفاق کا حکم دین سمجھے، نفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دین کو دنیا میں جیسے دین کو اسپریڈ کرنا ہے، اسلام کو اسپریڈ کرنا ہے، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرو، دین کے لیے جہاد کرو، یا دین کے جو علماء ہیں تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم میں جو بچوں کو پڑھائی کرنا، ان کے پاس پیسے نہیں تو ان کے لیے پیسہ دو، لہٰذا مال خرچ کرو اس کام کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے مسلمان کی جان اور مال کے بدلے دیکھیے جنت کا سودا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب جان مال کا وقت آ جائے نا تو تم اپنے وعدہ پورا کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، اگر نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو کیا کہو گے، ہلاکت میں ڈال دو گے۔ جب اللہ ہی نے تمہیں مال کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا، تو لہٰذا جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے تم خرچ کرو۔ اگر تم نہیں سنو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈینجر میں اور ٹربل میں ڈال رہے ہو۔ اگر انفاق کے تم ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرو بوجھ سمجھ کے کہ کیا ہے دینا پڑ رہا ہے، اف اللہ ہوتا ہے نا، بوجھ سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتارنے کے لیے مصیبت سمجھ کے کر، تو یہ بلکہ کیا کرو، ہمیں کس طریقے سے دینا ہے، احسان کے طریقے سے دینا، اچھے سے دینا ہے، کیونکہ یہ ہمارا پیسہ نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمارے ہی پیسوں میں سے کہتا ہے کہ نکالو۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ ہماری آخرت میں اللہ اسے بڑھا چڑھا کے دے گا۔ دنیا میں جو کمزور لوگ ہیں، جہاں ضرورت ہے ان کا فائدہ ہو جائے گا ہماری وجہ سے، اور لوگ پھر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، لوگ کتنی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا ہیپی فیل کرتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دے رہا ہے، اور جو وہ مال اللہ تعالیٰ آخرت میں 700 گنا، اور جس کی جیسی نیت ہوگی بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو دیکھیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ احسان کے ساتھ دو، خوبی کے طریقے سے دو، اخلاص ہونا چاہیے، اپنے پروردگار کے لیے کرو، اللہ کی خوشی، دل کی خوشی کے ساتھ، اور نیت اور ارادہ اچھا اخلاص ہو۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ کی اس کی پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس کو اپوزٹ طریقے سے دیں گے تو اللہ کے پاس کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہماری جو جان دینے کو کہا ہے نا، تو مسلمانوں اپنی جان میں شان سے دو۔ اللہ نے جو مال اور جان ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، تو شان کے ساتھ اپنی جان اللہ کے کاموں میں لگا، اور مال بھی اللہ کے لیے دو۔ اور جب مال دینے کا وقت آئے تو مال بھی احسن طریقے سے دو، یعنی کہ جب تمہارے فزیکل کا ٹائم آئے جان کا تو وہ بھی خوشی کے ساتھ دو، جب مال کی باری آئی تو مال بھی خوشی کے ساتھ دو۔ جنگ کے میدان میں تقوی اختیار کرو، بار بار دیکھیں تقوی کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو جس طرح اللہ متقی کے ساتھ ہوتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ محسنین کو بھی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جہاد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے مال کی بھی ضرورت، جب بھی جہاد ہوتا ہے تو مال کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا۔ اور پھر جو اگر تم اپنا مال خرچ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی غلام ہو جائیں گے، کیا ہوگا پھر؟ اسلام کیسے اسپریڈ ہوگا؟ دوسرے مذاہب بہت پھلتے پھولتے نظر آئیں گے اور اسلام بالکل ڈاؤن ہو جائے گا۔ جب آپ اچھے علماء نہیں بنائیں گے، اچھے لیڈرز نہیں بنائیں گے، تو مائیں اپنے بچوں کو اچھا گرون اپ نہیں کریں گی، اچھی تعلیم بچوں کو، دین اور دنیا کی تعلیم اچھے نہیں دیں گے، اچھے سائنسدان، اچھے عالم نہیں بنیں گے، اور ہم اپنا پیسہ اپنے دین پہ
اسپینڈ نہیں کریں گے جہاں ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ غلامی میں آ جائیں گے ہم، غلامی میں آ جائیں گے۔ غلامی کا یہ مطلب نہیں سمجھیں کہ کوئی قید کر کے رکھ لے گا، مطلب ہمارا جیسے آج کل حال ہو گیا، کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے ہماری، تو آخرت میں بھی پھر ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں تو کہا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور تم لوگ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل پیسوں سے جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ جو ہے کہاں کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے، کن عیاشیوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر وہی پیسہ مسلمانوں کو قرض داری سے نکال لیں، مسلمان بچوں کی جو پڑھائی کے خرچے ہیں وہ معاف کر دیں، وہ پیسہ اس میں دے دیں، اور اچھے اچھے مدارس بنے، اچھے اچھے ٹیچرز کی اگر ہم تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں اچھا پڑھانے، تو یہ پیسہ اگر اچھی جگہ میں سرو ہوتا، آج مسلمان کہاں سے کہاں ہوں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ دنیا میں بھی غلام بن کے رہو گے، اور پھر آخرت میں تو اس پیسوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جب اسلام کو پیسے کی ضرورت ہو تو تم اس کو بچا بچا کر مت رکھنا، اور غلط جگہوں پہ خرچ مت کرنا، ورنہ تم خود اپنے آپ کو، اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو ٹربل میں ڈالو گے۔ خرچ کرو دل کی رضا کے ساتھ، تم اپنا وقت اور مال جان آگے سے آگے بڑھاؤ، جب مال کی ضرورت ہو تو مال، جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کرو۔ اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے سے زیادہ دیتا ہے، جو اچھے سے چیز زیادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ مال خرچ کرنے کو کہتا ہے تو ہمارا دیکھیے اپنا ہی فائدہ ہے، ہم اس کو بوجھ سمجھ کے نہ دیں، یہ پیسہ ہمارا حالانکہ نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہم سے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے، اسی کا پیسہ ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ اس کے دین کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ تو اللہ ہمیں کتنی خوشخبری دے رہے ہیں آپ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دو گے 700 گنا، ہم لوگ کتنا کتنا اللہ تعالیٰ، اور پتہ نہیں جس کی جیسے حالات اور نیت ہوں گی وہ اتنا بڑھا کے دیں گے۔ تو اللہ جو ہے تمہارے پاس جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ خرچ کیا کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں میں دین پہنچے اور لوگ جہنم کی آگ سے گرنے سے بچ جائیں۔ دیکھیں ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہے، ہماری ریسپانسبلٹی، میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بتاتی ہوں کہ ہماری ریسپانسبلٹی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کو مجھ کو اسپیشلی جو ہم قرآن پڑھنے والے، ہمیں تو احساس ہونا کہ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے پیارے ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، دونوں کی فکر کریے۔ ہمارے پر دوہری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر پہلے تو دیکھیے مسلمان ہوتے تھے تو کفار جو بھی نان مسلم ہوتے تھے ان کے لیے جہاد ہوتا تھا، ان کو دین اسلام پہ لایا جاتا تھا، مگر اب انفارچونیٹلی ہمارے ٹائم میں یہ ہو گیا کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان دین سے دور ہو گئے، تو ہم پہ ڈبل ریسپانسبلٹی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں گے، اپنے خاندان والے، اپنے دوست احباب، اور پھر نان مسلمز کو بھی دین کی طرف ہمیں بلانا ہے۔ تو ہمیں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے کام کے بعد وہ اپنا ٹائم لگائیں تاکہ دین اسپریڈ ہو، اللہ کا دین غالب ہو، لوگ جہنم کی آگ سے گرنے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے لیے دین، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں دین پوچھے، اور پھر ان کا اجر بے انتہا اللہ تعالیٰ دیں گے، 700 گنا سے بھی زیادہ، جس کو چاہے اللہ اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کسی کے اوپر کسی طرح کا اللہ دیکھیں اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کو بار بار کہتا ہے کہ جب تم نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، اور سب کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا، میرا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والے کو۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے تو آپ دیکھیے 194 میں بتایا جا رہا ہے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے،
کتنی ساری باتیں آتی ہیں کہ اللہ کن کن سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کریں۔ اللہ آپ کے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کرے اور میرے اندر بھی یہ چیز پیدا کرے، اور ہمیں عمل کی کوشش عطا فرمائے۔ ہماری کوشش بڑھے، چاہے ہم اپنی جان مال سے کریں، کسی بھی طرح سے، اپنے وقت ہے، اپنی صلاحیتیں، جو ٹیلنٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم سوچیں کہ ہم اس کو دین میں کیسے سرو کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔